محمد بلندتر صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد جوش بلا سے مل کے باواز بلندتر صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم وأصابهم فتحا قریبا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد زیادہ ہیں جو شویلا سے مل کے باواز بلندتر صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد محمد وجہ ہے نوکری شروع کی خلاقت عالم اپنی محکم و بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا تو پھر کسی کے کہنے میں نہ آنا کہ فلاں کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں نے کل مومن کی شان بیان کی کہ مومن وہ ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے درخت کو اشارہ کرے تو وہ چل کے اس کے سامنے آ جائے۔ آج ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا پالنے والے مجھے علی کا شیعہ بنا۔ کچھ کام جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں اور کچھ کام جو سرکار دو عالم نے کیے وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ میں فضائل اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بے شک یہ یقین ہے مجھے اور میرا ایمان ہے کہ یہ دن مسائب کے ہیں زیادہ، لیکن محمد و آل محمد کے فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کی فضیلت بھی بیان ہو، اور ساتھ ساتھ جو عزادار جن کا انتظار ہے وہ سارے آ جائیں گے، پھر آپ عزاداری امام مظلوم برپا کیجیے گا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے کچھ کام جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ ہم ہیں امت مصطفیٰ، ہم پہ واجب ہے وہ کام کرنے جو سرکار دو عالم کرے، جو سرکار نے کیے، جو کام انہوں نے کیے وہ ہم انہیں سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ جو جناب ابراہیم نے کام کیا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، یہ سنت ہمارے لیے نہیں ہے، بڑی قابل غور بات ہے۔ اور ایک کام کیا بی بی ہاجرہ نے، ایک کام کیا بی بی ہاجرہ نے کہ وہ جناب اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈتی ہوئی انہوں نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔ اللہ کو اتنے پسند آ گئے کہ شریعت کا توق بنا کے ہر بندے کے گلے میں ڈال دیا، جو بھی میرے گھر پہ آئے گا وہ ہاجرہ کی سنت ادا کرے گا۔
اس میں بہت بڑا راز ہے، وہ بتانے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہات ہوئی تو وہ جو 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان، تو اللہ کو چاہیے تھا نا، ایک بیوی نے، ایک امام کی بیوی نے، ایک نبی کی ماں نے یہ 7 چکر لگائے ہیں، تو بیویوں میں واجب کرتا کہ جب تم صفا اور مروہ پہ جاؤ، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑو، لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا، کہا یہ میرے نبی کی ماں نے، ایک امام کی، ایک نبی کی بیوی نے یہ عمل کیا ہے، اس عمل کو بجا لانے کے لیے مرد بھی دوڑیں گے، عورتیں بھی دوڑیں گی، مرد کسی کا، عورت کسی کی، ساتھ ساتھ دوڑیں گے۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل جزوی امام ہے، ایک میرا کلی امام حسین بھی آئے گا، اور اس کی عزاداری ہوگی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ بے حیائی کا مرکز ہے۔ میں نے ہاجرہ کے نام پہ مرد اور عورتوں کو اپنے گھر بلوا کے، دوڑا کے بتا دیا ہے، اگر کوئی حسین کی عزاداری پہ انگلی اٹھائے اسے کہہ دینا کہ پہلے اللہ سے کہو اپنے گھر سے بند کر دے۔ جناب ابراہیم جزوی امام ہے، صرف لوگوں کے امام ہے، امام حسین عالمین کے امام ہے۔ دیکھا نا آپ نے کہ وہاں مرد کسی کا آپ جائے میں جائے، وہاں فرق ختم ہو گیا، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، اکٹھے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ وہ دوڑنا عبادت ہے۔ یہ درس دیا گیا کہ حسین کی عزاداری میں آنا ایسے عبادت ہے، اکٹھا جلوسوں میں شریک ہونا ایسے عبادت ہے جیسے حج میں ہونا عبادت ہے۔ اب دیکھنا جناب ہاجرہ نے 7 چکر لگائے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، کس لیے لگائے؟ چہرہ اسماعیل پہ نظر ڈالی کہ پیاس سے حالت غیر ہو رہی ہے، اگر پانی نہ ملا تو میرا اسماعیل مر جائے گا۔ دیکھنا میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ نے شاہ صاحب سمجھ لیا، جب جناب ہاجرہ 7واں چکر لگا رہی تھی نا، دیکھا کہ اب اسماعیل نہیں بچتا، اس وقت جناب ہاجرہ نے سر سے چادر اتار کے ایک دعا مانگی، الہی بحق کے اصحاب الحسین، ماننے والے تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ میرے اسماعیل کو بچا لے۔ جیسے ہی ہاجرہ نے پیاس حسین کا واسطہ دیا، زمین پھٹی اور زمزم نکل آیا۔ یہ جو زمزم ہے یہ جناب اسماعیل کی ایڑیوں کا صدقہ نہیں ہے، حسین کی پیاس کا صدقہ ہے۔ یہ پوری عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرا محترم سامعین کہ یہ وہ با کمال ہے جو کلی امام ہیں، جن کا تصرف عالمین کے ذرے ذرے پہ ہے۔ ایک دن جو روایت ملتی ہے، میں کیونکہ یہ عزاداری کے دن ہے اور ہمارا موضوع بھی عزادار اور مقامی عزادار ہے، تو میں ایک جملہ، میں نے جتنی بھی باتیں کی انبیاء کی نسبت سے کی ہیں، قرآن میں انبیاء کے جو تذکرے ہیں میں ان سے باتیں نکال کے آپ تک لا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ میلوں دور تک آگ ہی آگ ہے، اگر کوئی پرندہ قریب سے گزر بھی جائے تو وہ جل جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا نا، اس وقت یہ جو نمرود تھا اس کی بیٹی اپنے محل کے کونے پہ کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ جسے بات سمجھ آئے وہ عزادار کا مقام بھی سمجھے اور میرے ساتھ بولے بھی ضرور۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ جو بندہ ہے جسے میرا باپ آگ میں پھینک رہا ہے، باتیں بھی بھلی کرتا ہے، میرے باپ سے خلافت بھی نہیں مانگتا، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، لیکن میرا باپ اسے مارنے پہ تلا ہوا ہے، میں کچھ
सकती, इतना कर सकती हूँ, इस जलने वाले के साथ जल के मर जाती हूँ। अब देखो मैं आपको जुज़वी इमाम और कुल्ली इमाम की हकीकत बताने लगा हूँ। उस बच्ची ने, नमरूद की बेटी ने चंद लम्हों के लिए जमाने के लोगों के इमाम की मोहब्बत दिल में बसा के वो अपने महल की मुंडेर से छलांग लगाई। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, इस बच्ची को भी उस झूले में बिठा दे जिसमें इब्राहिम है। बड़ी कीमती बात है, अगर अज़ादार समझिए तो मकाम अज़ादार समझ आ जाएगा। अब तारीख पढ़ के देख लो, किसी रिवायत में मिलता हो कि उस बच्ची का कुर्ता तक जला हो, कोई रिवायत नहीं मिलती। जैसे इब्राहिम सही और सालिम जमीन पे आए, इसी तरह वो नमरूद की बच्ची भी आई। अल्लाह ने दर्श दे दिया दुनिया वालों, जो जुज़वी इमाम की मोहब्बत को चंद लम्हों के लिए दिल में बसा ले, उसे आग जला नहीं सकती। जिसके दिल में कुल्ली हुसैन की मोहब्बत होती है, वो दुनिया में आग पे मातम करता है, आग जला नहीं सकती। अगर बंदा हकीकी तौर पे अज़ादार है, वो दुनिया में आग पे मातम करता है। पाँव जलते नहीं, आग जलाती नहीं, क्योंकि आग को भी पता है कि ये औलिल अम्र के मानने वाला है। खुदा के लिए बड़ी कीमती बात थी, आपने तवज्जो फरमाया, बहुत ज्यादा है। और मैं वैसे थका हूँ, आज मैं 3 जगह से पढ़ के आया हूँ, तो ये चौथा मकाम है। तवज्जो मेरी जानब रखिएगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। तवज्जो फरमाइएगा, बड़ा कीमती वाक़या पढ़ने लगा हूँ और अज़ादार का और मुहब्बे मोहम्मद और आले मोहम्मद का मकाम बताने लगा हूँ। फिर मसाइल की जाने में इंशाअल्लाह चलेंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है कि सरकार के चाहने वाले थे ऊपर से, उनका एक वफद आया, उसका नाम है सहल खुरासानी। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अदादार आएंगे, आप बड़ा वक्त सुनेंगे अगर ये बात समझ आ गई। सारे आए, आके इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। साहिल खुरासानी 1 लाख बंदों का नुमाइंदा बन के सरकार इमाम रज़ा के पास आया। कहता सरकार, खुरासान में 1 लाख तलवार आपके इंतजार में खड़ी है, आप हुक्म करें, हम आपके साथ चल के जिससे कहेंगे जंग करेंगे। इमाम ने एक जुमला कहा, साल खुरासानी, उन 1 लाख ने तुझे मुंतखब करके भेजा है मेरे पास। तवज्जो कीजिएगा। हाँ मौला, उन सब ने मिलके मेरा इंतखाब किया है, मेरे इल्म की वजह से, मेरे कमाल की वजह से, मेरी मारिफत की वजह से, कि आपकी खिदमत में जाऊं और आपको बताऊं कि 1 लाख बंदा आपके इंतजार में खड़ा है। इमाम ने कहा, तू उन सब से नेक है, अफदल है, चल मेरे काम कर। वो सामने तंदूर जल रहा है, उस जलते हुए तंदूर में जाके बैठ जा। मेरे साथ बोलेगा जरूर, जाके उस जलते हुए तंदूर में बैठ जा, तेरी मारिफत का पता चल जाएगा। साल कहता, मौला आप तो मुझे जिंदगी में जलाना चाहते हैं, आपका काम तो जलाना है। का तेरे ईमान और यकीन का मुझे पता चल गया, आज तुझे मैं अपने ईमान वाले दिखाता हूँ। इतने में जनाब का एक नौकर, नाम उसका हारून मक्की है, जैसे ही अंदर आया ना, इमाम के कदमों पे हाथ रख के सलाम किया। इमाम ने कहा, हारून जाके उस तंदूर, जलते हुए तंदूर के अंदर बैठ जा। हारून ने पूछा नहीं, दौड़ता हुआ जाके तंदूर में बैठ गया, ढकना ऊपर डाल दिया। जब काफी देर गुजर गई ना, साथ खुरासानी कहता है, मौला अब तो जल गया होगा। कहते हैं, जाके अभी देख लेते हैं जला है कि जिंदा है। साथ कहता है, मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वो तंदूर का ढकना हटाया। क्या मंजर देखा कि हारून बैठा आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत कर रहा है।
تو تعجب سے میری آنکھیں کھلی رہ گئی کہ وہ بیٹھا والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے. کیوں؟ آگ کو بھی پتا تھا. جملہ بڑا قابل غور ہے، توجہ فرمائیے گا. کیونکہ آگ کو بھی پتا تھا اسے بھیجنے والا اولی الامر ہے. جب اولی الامر کی محبت دل میں آ جائے تو آگ نہیں جلاتی. ہم جو آگ پہ ماتم کرتے ہیں اولی الامر کی محبت سے کرتے ہیں. ہمیں آگ نہیں جلائے. زندہ رہے، سلامت رہے. میں ایک جملہ اور کہہ کے شبیر پہ بات کو بس مسائل کی طرف لے چلیں. جناب موسیٰ کا نام سنا ہے، نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کے کلیم ہے. سب سے زیادہ ذکر قرآن میں ان کا آیا ہے. ان کا ذکر جب ہے ہمیں ماننا چاہیے ہے. سرکار ایک دن نکلے اپنی امت کی طرف. امت نے کہا جی 12 قبیلے تھے، جناب موسیٰ کے 12 قبیلے تھے. اب انہیں پیاس لگی، ان قبیلوں کو پیاس لگی. جناب موسیٰ سے کہتے ہیں ہم نے پانی پینا ہے لیکن ہماری شرط ہے ہر قبیلہ الگ الگ پانی پیے گا. ہم نے اکٹھے ایک جگہ سے پانی نہیں پینا. انہوں نے تو بنو سلوہ بھی منگا لیا تھا. یہ تو وہ ہیں جو اللہ سے رزق منگاتے رہے ہیں. میں تمہیں بتاؤں گا ہمارے لیے کہاں سے آئے گا اگر عزادار ہیں تو. اگر ہیں تو مولا نے ہمیں عزادار مان لیا تو پھر سچ ہی خیرہ. اب دیکھنا وہ کہتے ہیں جناب موسیٰ کی قوم 12 قبیلے، موسیٰ تنہا، ہاتھ میں عصا ہے. ہاتھ میں عصا لے کے جناب موسیٰ نے پتھر پہ مارا. قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا کہ جب جناب موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر قبیلے نے الگ الگ پانی پی لیا. پھر چل پڑے. یہ قرآن ہے، ترجمہ کر رہا ہوں میں. چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے پہنچے. پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا. سارے لڑ پڑے جناب موسیٰ سے. تو نے تو ہمیں مروا دیا، تو کہتا تھا ہم بچ جائیں گے. وہ تو دیکھ پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے، ہمیں بچا. جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 راستے بن گئے. دیکھنا یہ جزوی اولی الامر ہے جناب، یہ جزوی اولی الامر ہے. یہ ریت ہے میرے سرکار مصطفیٰ کی. میرے سرکار ان سے افضل ہے. عصا مارا، 12 راستے بن گئے. چلنا شروع کیا. جس طرح میں لانا چاہتا ہوں توجہ کیجیے گا. پھر ارادہ کیا، کہا نہیں ہمیں تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. پھر اولی الامر نے ارادہ کیا تو پانی کی دیواروں میں سوراخ بھی ہونے شروع ہو گئے. تو اولی الامر ہوتا ہی وہ ہے جو کسی شے کے ہونے کا ارادہ کرے وہ ہو جاتی ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا کہ موسیٰ کے پاس اتنا کمال تھا کہ عصا مارتا تھا 12 چشمے پھوٹ جاتے تھے. عصا مارتا تھا 12 راستے دریائے نیل پہ بچ جاتے تھے. سرکار فرماتے اس کا کمال نہیں تھا جب موسیٰ عصا لے کے زمین پہ مارنے لگتا تھا ساتھ ایک جملہ کہتا تھا الہی بعزت محمد و علی، پالنے والے تجھے محمد اور علی کی عزت کا واسطہ. جن کی عزت کا واسطہ دے وہی کلی امام ہوتا ہے. اب یہ چلے روایت ملتی ہے، کتابوں میں ملتا ہے، شیعہ سنی سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کا آخری بندہ نکل رہا تھا، فرعون کا آخری داخل ہو رہا تھا. امام نے روایت کی ہے کہ جیسے ہی موسیٰ نے پھر عصا زمین پہ مارا پانی چلنا شروع ہو گیا. فرعون کے سارے غرق ہو گئے، موسیٰ کے سارے بچ گئے. جملہ بڑا قابل غور ہے صلاۃ اللہ کہ بچ گئے. موسیٰ کے سارے بچ گئے، فرعون کے سارے غرق ہو گئے. نتیجہ نکل آیا کہ بچنے کا اور غرق ہونے کا دار و مدار امتی پر نہیں امام پر ہے. بچنے کا اور غرق ہونے کا دار و مدار امتی پر نہیں امام پر ہے. اگر امام جنتی ہے، امام ناجی ہے،
امام مختار ہے، امام قادر ہے، امام قدیر ہے، امام بصیر ہے، امام نذیر ہے، تو بخشش ہوگی۔ بس جملہ جو میں کہنے کے لیے آیا ہوں، بس یہ مجھے 25 منٹ ہو گئے، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ روایت میرے 5ویں مولا سے ہے، کہا دنیا والو بابا سے بلند سلامات۔ ایک دن میرے مولا سے پوچھا کہ یار فرعون کے سارے گھر کو ہو گئے تھے یا کوئی بچا بھی تھا؟ باقر العلوم فرماتے ہیں جنہوں نے علم کے سینے کو پھاڑ کے علم نکال نکال کے اپنی ریت کو دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، موسیٰ کے سارے غرق نہیں ہوئے تھے، ایک بچ گیا تھا۔ جسے یہ بات سمجھ آئے نا سید میں مجھے دعا ضرور دینا۔ اچھا بھائی غور کرنا، سارے غرق نہیں ہوئے تھے، ایک بچ گیا تھا۔ کہا وہ کون بچا تھا؟ کہا وہ بندہ بچا تھا جو فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کی شبیہ بنتا تھا۔ غور کرنے لگا ہوں، توجہ آ گئی ہوگی تو کہا وہ بندہ بچ گیا تھا جو فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کی شبیہ بنتا تھا، نقلیں اتارتا تھا۔ جناب موسیٰ جو تھے توتلے تھے، جانتے ہو نا، ان کی زبان پہ کوئلہ رکھ کے انہوں نے اپنی زبان کو جلا لیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے دعا بھی مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ کی زبان کی گرہ کو کھولنے والا میں علی ہوں۔ کب جناب موسیٰ کی شبیہ بنتا تھا، نقلیں اتارتا تھا، اللہ نے اسے غرق ہونے سے بچا لیا۔ سارے غرق ہو گئے، فرعون بھی غرق ہو گیا، وہ بچا۔ جناب موسیٰ کی نظر پڑ گئی، کہا پالنے والے جو مجھے فرعون سے بھی زیادہ برا لگتا تھا، جو میری نقلیں اتارتا تھا، میری شبیہ بنتا تھا، تو نے اسے زندہ کر لیا، اب تیری نبوت نہیں چاہیے، رکھ لے۔ کہا موسیٰ نبی جلال میں نا میں نے اسے بچایا اس لیے ہے کہ وہ میری حجت کی شبیہ بنتا تھا۔ اور بابا جو چند لمحوں کے لیے حجت کی شبیہ بنے دشمنی میں، غیرت الہی گوارا نہیں کرتی کہ اللہ اسے غرق کر دے۔ اور بابا جو شبیہ مصطفیٰ ہو، اور جو ہم شبیہ نکالتے ہیں، کوئی شبیہ نکالنا گناہ نہیں، جرم نہیں، اللہ کے دین کی بنیاد ہی شبیہ پہ ہے۔ یہ جو کعبہ زمین پہ آیا ہے یہ شبیہ ہے بیت معمور کی۔ دیکھو اللہ نے عرش کو خلق کیا، بس آخری بات ختم، عرش کو خلق کیا۔ ذرا بابا نے بلند سلامات پڑھتے ہیں۔ آپ سن لینا، میں گھنٹہ اور پڑھ لوں گا۔ ماشاءاللہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ پلیز ریڈ انٹل 12:45۔ میں پڑھوں گا آپ کی توجہ۔ یہ دن بے شک مصائب کے ہیں لیکن ذکر آل محمد وہ کمال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ذکرنا شفاء للوا، کے ہمارا ذکر جو ہے وہ لا علاج مرضوں کے لیے شفا ہے۔ ہم تو ذکر کر رہے ہیں آل محمد کا، ذکر عبادت ہے۔ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا، بولنا، دیکھنا، سوچنا عبادت ہے۔ اب یہ جو بات میں نے کی اس سے نتیجہ آپ خود ہی اخذ کر لیجئے کہ جناب موسیٰ نے اپنی امت کے، بڑی قیمتی اور قابل غور بات ہے، اپنی امت کے 12 قبیلوں کو نجات دلوائی ہے۔ ایک نبی ہو کے، رسول ہو کے
جناب موسیٰ اگر 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو ہمارے جو 12 امام ہیں کیا وہ ایک فرقے کو نجات نہیں دلا سکتے؟ جس کا ایک ایک بندہ فخر موسیٰ ہے، جس کے گھر کا بچہ بھی فخر موسیٰ ہے۔ جناب موسیٰ کا ذکر آپ نے سنا، قرآن میں بار بار آیا۔ ایک دن جناب موسیٰ کوہ طور پہ چلے، ساتھ کہتے ہیں جی اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، ساتھ اپنے قبیلے میں سے 70 بندوں کو بھی لے لیا، 70 بندوں کو لیا، لے کے اب کوہ طور پہ چلے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ بندے بھی جا رہے ہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ بڑی قابل غور بات ہے محترم سامعین، پہلے تو کلیم اللہ جناب موسیٰ تنہا جاتے تھے، آج اپنے ساتھ 70 بندے بھی لے گئے، کوہ طور پہ گئے۔ قال رب ارنی، پالنے والے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہی موسیٰ نہیں جسے اللہ کہتا تھا میں تجھ سے روز ملتا ہوں۔ لیکن کلیم اللہ لقب کس لیے پڑا تھا جناب موسیٰ کا کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جب 70 بندے لے کے گئے کہتا ہے قال لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل من استقر مکانہ سوف ترانی، پھر کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ گھروں میں جا کے قرآن ضرور پڑھنا، سورہ طور کو پڑھنا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پھر موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا، موسیٰ کے رب نے کلام کیا۔ جب وہ کلام کی تجلی ہوئی پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 آدمی جل کر خاکستر ہو گئے۔ اگر ان بندوں کی اور جناب موسیٰ کی جنس ایک ہوتی پھر موسیٰ بھی جل جاتے۔ یعنی ان کی جنس الگ تھی۔ اب جن سے موسیٰ نے بات کی ہے، اگر موسیٰ کی اور ان کلام کرنے والوں کی جنس ایک ہوتی پھر موسیٰ بے ہوش نہ ہوتا۔ علیہ السلام فرماتے ہیں انا تکلیم علی جبل ذل موسیٰ، میں وہ ہوں جو کوہ طور پہ موسیٰ سے کلام کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا میرے محترم سامعین؟ تو نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ بشر کی اور نبی کی جنس الگ ہے، نبیوں کی اور 14 کی جنس بھی الگ ہے۔ اور جب نبی اور عظم رسول جیسے نہیں ہو سکتے، 2 ٹکے کا مولوی محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے غور کیا نہیں؟ یہ نبی ان کے مقابلے میں نہیں آتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ وہ باکمال ہے۔ جناب عیسیٰ کا نام سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ میں ایک بات اور کر دوں، قرآن نے ان کے ایک وصف بیان کیا ہے کہ وہ خالق ہیں، وہ شافی ہیں، وہ علم غیب رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پرندے بنا کے خلق کرتے تھے، پرندے بناتے تھے نا، بنایا۔ جناب سلمان فارسی جو ہیں وہ 600 سال ان کی عمر ہے، وہ جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے، اتنے پرانے حواری تھے کہ جناب عیسیٰ اور جناب سلمان ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ بڑی قابل غور بات ہے، یہ باتیں نہیں بتاتے، ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ایک دن جناب سلمان فارسی نے اپنی کتاب نفس الرحمان فی فضائل سلمان میں یہ بات موجود ہے، اب تو اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایسا ظاہر کیا عیسیٰ پہ کہ میں سو گیا ہوں، اب میں نے منظر دیکھا کہ جناب عیسیٰ نے تھوڑی سی مٹی لی، اس میں پانی ڈالا، اسے گوندنا شروع کیا، ایک پرندے کی شکل بنائی۔ جب پرندہ بن گیا نا، جناب عیسیٰ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میں نے ایسی حالت کر لی کہ جیسے میں سویا ہوا ہوں۔ اچانک
جناب عیسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں کے پیچھے رکھ کے سر جھکا کے جملہ کہا الہی بجاؤ محمد و علی، پالنے والے تجھے محمد اور علی کے حق کا واسطہ اسے زندہ کر دے۔ جہاں میرے محترم سامعین کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فدائے محمد و علی، پالنے والے تجھے محمد اور علی کے حق کا واسطہ اسے زندہ کر دے۔ وہ پرندہ زندہ ہو گیا، پرندے کے خالق بنے جناب عیسیٰ۔ قرآن نے ایک آیت بھیج دی اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اے دنیا والوں جسے تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو وہ عیسیٰ مجھ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہا ہے۔ قرآن میرے مشورے سے نہیں آیا بھائی جان، اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا وہ عیسیٰ جسے تم خالق سمجھتے ہو، جسے تم شافی سمجھتے ہو، جسے تم عالم الغیب سمجھتے ہو، وہ عیسیٰ مجھ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ وسیلہ کون ہے جسے عیسیٰ تلاش کر رہا ہے؟ وہ وسیلہ وہی ہے جس کے وسیلے سے یہ خالق بنا ہے، جس کے واسطے سے یہ شافی بنا ہے، جس کے واسطے سے یہ عالم الغیب بنا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ جناب عیسیٰ نے جو پرندہ بنایا اس کا نام کیا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں، چمگادڑ بنائی نا، چمگادڑ بنائی نا، کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کی شکل و صورت آپ نے دیکھ لی کیسی ہے، وہ اجالوں میں نہیں آتی، وہ اجالوں میں نہیں آتی کیونکہ عیسیٰ کا ذاتی کمال نہیں تھا، عیسیٰ کا براہ راست کمال نہیں تھا، وہ واسطہ دے کے مانگا تھا۔ یہ وہ کریم ہے جن کے واسطے نبی مانگتے ہیں۔ اگر نبی ان کا واسطہ دے کے خالق ہو سکتا ہے تو پھر مومن ان کا واسطہ دے کے اولاد کیوں نہیں مانگ سکتا، رزق کیوں نہیں مانگ سکتا؟ یہ عقیدت کی بات ہے۔ کسی نے پوچھا سرکار سے کہ وہ جو بنایا نسل اندھیروں میں رہتی ہے، تاریکیوں میں رہتی ہے، روشنی میں تو نہیں آتی نا بھائی، اسے نظر نہیں آتا۔ کہا اگر عیسیٰ براہ راست یہ کمال رکھتا ہوتا تو یہ روشنیوں میں آ جاتی۔ اور میں ایک وقت یاد دلاتا ہوں، میرے مولا امام سجاد علیہ السلام ایک واقعہ ان کا ہے، ایک واقعہ جناب ابراہیم کا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، انہیں ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت سارا کچھ مکس کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا تھا، مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا تھا۔ پھر ان کی چونچے ہاتھ میں پکڑ کے جناب ابراہیم نے ندا دی تھی، جو جو گوشت کا ٹکڑا جس جس جانور کا جہاں جہاں پڑا تھا وہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا وہ آیا، آ کے اپنی چونچ کے ساتھ لگا اور وہ پرندہ بن گیا۔ سرکار سے میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ ابراہیم کا بڑا کمال تھا کہ اس نے کیمے کر کے پہاڑوں مختلف جگہ پہ رکھے اور وہ زندہ ہو گئے۔ کہا آج تک کسی کو پتا ہے ان پرندوں کے نام کیا ہے؟ ایک ہدہد تھا، ایک چکور تھا، ایک تیتر تھا اور ایک روایت ملتی ہے کبوتر تھا۔ کہا یہ وہ جانور تھے جنہوں میں سے سب سے پہلے جس جانور نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے وہ نبیوں کے لیے مثال بنا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا سرکار یہ جو الو ہے، یہ جو الو ہے یہ اب دنیا میں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں کہ سرکار دو عالم کے دور تک یہ آتا تھا، آبادیوں میں رہتا تھا، جب اسے دانہ ڈالا جاتا تھا یہ نیچے آ کے کھاتا بھی تھا، لیکن کچھ عرصے ہو گئے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس وقت میرے چوتھے امام نے فرمایا دنیا والوں سنو، الوؤں نے شہادت امام حسین کے بعد جب مسلمانوں نے
شہید کیا نا اولاد محمد مصطفیٰ کو، الوؤں نے رو کے کہا اے امت تم پہ لعنت ہو جائے، تم نے اپنے نواسے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا، اب تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے سامنے رہوں۔ تب سے اس نے، تب سے جانور اتنی حیا رکھتے ہیں، اتنی عقل رکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا مقام کیا ہے، لیکن مسلمانوں نے حیا نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو برا نہ کہو، کیوں نہ کہیں؟ علی کی بیٹیوں کو لے کے بازار شام میں مسلمان گئے۔ خدا کی قسم آج ہم نے جس کا ذکر کرنا ہے وہ نام عباس ہے، عہدہ علمدار حسینی ہے۔ میں تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ جناب عباس وہ با کمال ہے، جسے میری بات سمجھ آئے گی وہ ہائے ضرور کر دے، وہ با کمال ہے کہ روایت میں ملتا ہے، میں نے مسائل پڑھے بھی، کہ ایک ملعون نے جناب سیدہ کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ کنزف ملعون تھا، اور میں بتا دوں یہ کنزف 2 نمبر کے بھائی کا بیٹا تھا۔ لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتا، میں بتا دوں یہ وہی شکی بدبخت خاندان ہے جو دشمن جناب سیدہ ہے۔ اس نے جب دستہ مارا نا تلوار کا، امام زمانہ رو رو کے کہتے ہیں سلام ہو میرا اس دادی پہ جس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ خدا کی قسم رونے والی شکل بھی بن جائے، جناب سیدہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی نجات کی ضامن ہوں۔ سب جھکا کے ان کے مصائب سنو۔ اس بی بی نے جس کا ہاتھ زخمی تھا اپنے زخمی ہاتھوں سے عباس کے چھوٹے چھوٹے چولے بنائے۔ روایت ملتی ہے ایک دن جناب علی علیہ السلام جب بی بی بیت الحدن سے واپس آئی نا، گھر جب آتی نا کیا کرتی؟ اپنے زخمی ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے چولے بناتی۔ ایک دن جناب علی علیہ السلام آئے، انہوں نے دیکھا، کہا فاطمہ کیا بنا رہی ہو؟ کہا میری اولاد کا ایک مددگار اور ناصر آئے گا، میں اس عباس کے لیے چھوٹے چھوٹے چولے بنا رہی ہوں۔ کہا اس کا نام عباس رکھنا۔ جناب سیدہ نے وعدہ کیا تھا کہ نام عباس رکھنا ہے۔ عزادارو بس جو رونے کی نیت سے آگے ہو، میں درد بھرا مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ بی بی ام البنین کی شادی ہوئی نا جب، بی بی ام البنین آپ کی عزت پہ ہم قربان ہو جائے، آپ نے اپنی اولاد کو ایسا درس وفا دیا ہے کہ دنیا میں جب بھی وفا کا نام آئے گا رب وفا عباس ہی کہلائے گا۔ اس سارے جو سنگت والوں نے نام جو رکھا ہوا ہے رب وفا کے نام سے رکھا ہے نا، جناب عباس نے کربلا میں ایسی وفا کی ہے کہ ان کا لقب ہی رب وفا پڑ گیا ہے۔ عزادارو بس میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ روایت ملتی ہے کہ جناب ام البنین کی جب شادی ہوئی نا، بی بی دلہن بن کے جناب علی کے گھر آئی نا، دروازے پہ رک گئی۔ دروازے پہ رکی، جنت البقیع کی جانب منہ کیا ہے، رو کے ایک جملہ کہا آقا زادی فاطمہ زہرا اجازت ہے آپ کے گھر کی دہلیز میں داخل ہو جاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا۔ جنت البقیع سے ایک آواز آئی ہے، کہا ام البنین تو اندر جانے کی اجازت مانگتی ہے، میں تو تیرے عباس کے چھوٹے چھوٹے چولے بھی بنا رہی ہوں۔ ام البنین مجھ سے وعدہ کر، جب عباس دنیا میں آئے گا نا، عباس کو کہنا عباس ماں زہرا تجھے سلام کہتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ نام بی بی نے عباس رکھا۔ بی بی ام البنین گھر کے اندر آئی، امیر کائنات سے پوچھا محمد کے بیٹے کہاں ہے؟ یا علی تیری بیٹیاں کہاں ہے؟ علماء نے لکھا چاروں بچے بہن بھائی ایک کمرے میں تھے۔ بی بی کمرے میں آئی، ابھی دروازے میں کھڑی تھی نا، بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نئی ماں آئی ہے، اللہ جانے کیسا سلوک کرے گی، ہم سے محبت کرتی ہے نہیں کرتی۔
بی بی ام البنین نے یہ جملہ سنا نا، دوڑتی ہوئی جناب ثانیہ زہرا کے قریب آئی، اپنے دونوں ہاتھ جناب زینب کے قدموں پہ رکھ کے رو کے جملہ کہا، بی بی ام البنین تیرے جملے پہ قربان ہو جائے، رو کے کہا آقا زادی میں ماں بن کے نہیں آئی، نوکرانی بن کے آئی، اجرکم اللہ، میں تیری نوکرانی بن کے آئی ہوں، تیری کنیز بن کے آئی ہوں، میری اولاد بھی تمہاری غلام ہوگی۔ بس 4 شوال کو میرا مولا عباس دنیا میں آئے، بی بی کے نام کے مطابق نام عباس رکھا گیا۔ 2 سال کے ہوئے جناب عباس، ایک دن جناب عباس گھر کے صحن میں آقا زادی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ بی بی ام البنین کی نظر پڑ گئی، رونا شروع کر دیا، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ماں کو روتا دیکھ کے عباس تڑپ گئے، کمرے میں گئے نا، ماں نے منہ پھیر لیا، سامنے آتے ہیں ماں منہ پھیر لیتی ہے، رو کے جناب عباس نے کہا ماں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اس وقت بی بی ام البنین نے رو کے کہا عباس میں نے کہا نہیں تھا تو غلام ہے، وہ آقا زادی ہے، غلام کبھی آقا زادیوں کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں۔ عباس نے وعدہ کر لیا، ماں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آقا زادی کے برابر نہیں کھڑا ہوں گا، اور وعدہ وفا کیا۔ عزادارو بس امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا نا، دعا دی جناب عباس کو، رونا شروع کیا۔ بس آہستہ آہستہ میں اپنی منظر کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ عزادار بھی آ جائیں، مولا عباس کا علم برآمد ہوگا۔ عزادارو امام نے جناب عباس کو اپنے قریب بلایا، کہا عباس میرے قریب آؤ، بازوں کا بوسہ دیا، اب مجھے پانی تو پلا دو۔ عباس سکائے سکینہ، سکائے عباس، تو پانی پلایا نا، میرے مولا کو ایک جملہ یاد آیا، رونا شروع کیا۔ عزاداروں میں بڑا آہستہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، رو کے کہا عباس ایک وقت آئے گا میں تجھے بلاتا رہوں گا تو نہیں آئے گا۔ آئے عزاداروں سینے پہ ہاتھ مارو نا، تو کیا منظر ہوگا کہ جب حسین امام نے کہا عباس میں تجھے بلاؤں گا تو نہیں آئے گا۔ بس یہ سننا تھا، میرے مولا عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ دل میں خیال آیا کہ میں شاید سو رہا ہوگا، جب 7-8 دن گزرے نا، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بی بی ثانیہ زہرا کی نظر پڑی، کہا عباس کیا ہوا؟ کہا آقا امام فرما رہے تھے میں تجھے بلاؤں گا اور تو نہیں آئے گا۔ روایت ملتی ہے عباس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے مولا حسین کی خدمت میں آئی نا، رو کے کہا حسین بھائی عباس کو کیا کہہ دیا ہے کہ عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے؟ میرے مولا حسین نے رو کے کہا عباس ابھی وقت بہت دور ہے، وہ وقت آئے گا جب میں تجھے بلاؤں گا۔ عزادارو بس میرے مولا روتے تھے ہر وقت، اللہ جانے وہ کیسا وقت ہوگا، حسین بلائیں گے میں نہ آؤں۔ مسجد کوفہ میں ایک دن میرے مولا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک امام حسین پہ پیاس کا غلبہ ہوا، خطبہ روک کے علی فرماتے ہیں کمر جلدی کرو پانی لاؤ میرا حسین پیاسا ہے۔ جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی نا، دوڑتے ہوئے گھر آئے، آکے پانی بھرا۔ ثانیہ زہرا نے آواز دی عباس جلدی کیوں ہے؟ کہا عباس نہیں چاہتا میری زندگی میں کوئی حسین کا سکا بنے، میں جلدی سے پانی لے کے جا رہا ہوں۔ جب پانی لے کے آئے نا، اس وقت کمبر روایت کرتے ہیں مولا علی نے خطبہ چھوڑ دیا، تھانے مار کے رونا شروع کیا۔ مولا کا رونا تھا پوری مسجد کوفہ میں، صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ مولا نیچے اترے ممبر سے، عباس کے قریب آئے، کبھی دائیں بازو پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی بائیں بازو پہ بوسہ دیتے ہیں، رو کے جملہ کا کاش عباس تیرے بازو سلامت رہے، عباس تیرے بازو سلامت رہے، میری اولاد پیاسی نہیں رہے گی۔ دعا دی۔ عزادارو بس وقت گزرا، آ گیا 28 رجب کا دن، قافلہ سادات کا جب تیار ہوا نا، عزادارو میرے مولا حسین نے کہا عباس قافلہ تیار ہے۔ جناب عباس نے آ کے مدینے کے
चौक में खड़े होकर 3 मरतबा कहा अल-हिजाब अल-हिजाब अल-हिजाब। अज़दारों रिवायत मिलती है मदीने की गलियों में हू का आलम था, किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि अब्बास आका के हुक्म की तामील ना करे। फिर अज़दारों कायनात ने मंजर देखा, जनाब अब्बास ने आसमान की जाने मुंह करके कहा तुमने सुना नहीं, अल-हिजाब अल-हिजाब, फरिश्तों आज आसमानों से हट जाओ, आज ज़हरा की बेटियां सफरों पे जा रही हैं। ये पहला वक्त है कि ज़हरा की बेटियां घरों से जा रही हैं। अज़ादारों बस ये काफिला चला है, सईदा आंसू कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। अब्बास की माँ तुम्हें दुआ देगी कि अब्बास की वफा पे आंसू बहा लेना। अज़ादारों आए, करबला में पहुंचे, पानी बंद हुआ। मैं सारा कुछ नहीं पढ़ सकता, शहादत तो घंटों पढ़ी जाए, खत्म नहीं होती। शब आशूरा आई ना, इमाम हर खैमे में गए। मैंने रिवायत में एक जुमला पढ़ा है, मासूमीन की रिवायत है कि जिस वक्त जनाब अब्बास का और बीबी उम्मे कलसूम का मसाइल पढ़ा जाए ना, जिसके घर औलाद ना होती हो वो अपनी झोली फैला के दुआ मांगे, अली की बेऔलाद बेटी उसे औलाद जरूर देगी। अज़ादारों जनाब अब्बास का बीबी उम्मे कलसूम का खैमा एक है। इमाम आए ना शब आशूर, क्या देखा कि अब्बास तलवार को तेज कर रहे हैं, बीबी उम्मे कलसूम पास बैठी है। अचानक बीबी उम्मे कलसूम ने रोना शुरू कर दिया। अब्बास के हाथ से तलवार गिरी। आकाज़ादी रोने का सबब क्या है? रो के अली की बेऔलाद बेटी ने जुमला कहा, अब्बास कल कुर्बानी हुसैन का दिन है। हर कोई बीबी अपना बेटा अपने औलाद को हुसैन आका पे कुर्बान करेगी। काश के मुझ गरीब की भी कोई औलाद होती, मैं भी हुसैन भाई पे कुर्बान करती। उस वक्त मेरे मौला अब्बास ने कहा, आकाज़ादी परेशान ना हो, कल तेरी तरफ से अब्बास कुर्बान होगा। अज़ादारों जब 11 मुहर्रम को सर लाए गए ना, हर कोई बीबी अपना अपना सर लेने चली गई। जनाब उम्मे कलसूम दौड़ी कि मेरा अब्बास का सर कहाँ? अब्बास मेरे नाम पे शहीद हुआ। अज़ादारों बस 10 मुहर्रम का दिन आया, हमारा कहना आसान, वो इजाजत मांगने आया जिसके आसरे पे अली की बेटियां मदीने से चली। हाय हाय, बहुत बड़ा जुमला है साहब का। जिसके आसरे पे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा था, जिसके बारे में हुसैन आका कहते थे, अब्बास तो मेरी कमर का जोर है। जब इजाजत मांगने आए ना, मेरे मौला हुसैन ने रोना शुरू किया। कहा, अब्बास मैं तुझे इजाजत कैसे दे दूं, तू मेरी फौज का सिपा सालार है। उस वक्त मेरे मौला अब्बास ने रो के कहा, आका किस फौज की बात करते हो, सारे तो शहीद हो गए हैं, अब हम ही रह गए, इजाजत दीजिए। अज़ादारों जब इजाजत मांगने लगे ना, रिवायत मिलती है, 2 रिवायतें मिलती है। जिस वक्त जनाब फजल की माँ की शादी हुई ना जनाब अब्बास से, डोली आई जनाब अब्बास की बीबी सानिया ज़हरा के घर में। रिवायत है, दर्द का जुमला है, समझना। बिल्कुल इसके बाद मसाइल को एक किताब की तरफ ले जाऊंगा। बीबी सानिया ज़हरा की भाभी आई ना घर में, घूंघट उठाया। अज़ादारों में जुमला करने लगा हूँ, पहली मर्तबा रिवायत पढ़ने लगा हूँ, बड़े एहतियात से पढ़ने लगा हूँ। जब घूंघट उठाया ना, कहा मैं हसन की बहन हूँ, हुसैन की बहन हूँ, अली की बेटी हूँ, तेरी शादी मेरे भाई अब्बास से हुई है, आज मांग क्या मांगती हूँ। उस वक्त फजल की माँ ने रो के जुमला कहा, आज तो मैं कुछ नहीं मांगती, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मांगने आऊंगी, सानिया ज़हरा मुझे खाली ना लौटाना। समझ गया ना अज़ादारों? जब जनाब अब्बास को इजाजत नहीं मिली ना, उस वक्त बीबी ने दरे खैमा से आवाज दी, कहा फजल जरा अपने साहबे को बुलाओ। जनाब फजल ने जनाब अब्बास को बुलाया,
खैमे में आए, कहा आका इजाजत नहीं देते? कहा नहीं देते, जब भी जाता हूँ रोना शुरू कर देते हैं। कहा मैं तुझे इजाजत लेके देती हूँ। कहा कैसे लेके दोगी? कहा तेरी बहन आकाज़ादी जनाब ज़ैनब ने मेरा एक कर्ज देना है। अज़ादारों मैं बिल्कुल रिवायत से जुमला मुहकम पढ़ने लगा हूँ। सानिया ज़हरा के पास आई है, भाभी हुक्म, कहा आपने मेरा कर्ज देना है। कहा मांगो, क्या मांगती हो? कहा अब्बास को इजाजत दे दो, मैं समझूंगी आपने मेरा कर्ज अदा कर दिया। अज़ादारों रो के एक जुमला कहा, भाभी इसी अब्बास के आसरे पे तुम आई हो। अब्बास ही तो मेरा आसरा है। अज़ादारों मैं तेरी मकरूज हूँ, मैंने इजाजत दी। अब्बास तेरे खैमा से आवाज दी, इजाजत दे दो। जनाब अब्बास को इजाजत मिली ना, मैं बड़ा जिम्मेदारी से मसाइब पढ़ने लगा हूँ। अज़ादारों के दिल नाजुक होते हैं। जनाब अब्बास अपने घोड़े पे बैठने लगे ना कि अचानक अबा के दामन में किसी मस्तूर का हाथ आया है। पलट के देखा ना तो जनाब फिजा थी। कहा फिजा खैरियत है? कहा हुसैन की 4 साल की बतूल खैमे में बुला रही है। हुसैन की 4 साल की बतूल बुला रही है। जब जल्दी से अब्बास खैमे में आए, मेरे मौला अब्बास खैमे में आए ना, बीबी सकीना ने रो के जुमला कहा, चाचा अगर कर सकते हो तो थोड़ा सा पानी ले आओ, मेरा असगर बहुत प्यासा है, मेरा असगर प्यासा है, पानी ला दो। अज़ादारों जनाब सकीना के हाथ में छोटी सी मशक थी। चाचा झुकना जरा, मैं ये मशक पहनाना चाहती हूँ। रिवायत मिलती है इस कदर झुके कि जनाब अब्बास के दोनों हाथ जनाब सकीना के कदमों पे आ गए। जनाब सकीना ने छोटी सी मशक पहनाई ना। अज़ादारों आज भी जब आलम अब्बास निकलता है ना, अब्बास के गले में जनाब सकीना की मशक साथ होती है। अज़ादारों जब बाहर निकले ना मौला अब्बास देखा ना मौला हुसैन ने रोना शुरू किया। कहा ये मशक किसने पहनाई है? कहा आकाज़ादी सकीना ने। जल्दी से खैमे में आए, आके रो के मेरे मौला हुसैन ने अज़ादारों जुमला कहा है। कहा सकीना तूने इंसाफ नहीं किया है, तेरा 6 माह का भाई है, मेरा 32 साल का जवान है। अल्लाह मैं कैसे उसे मक्तल में भेजूं? अज़ादारों बस इजाजत मिली है। जनाब अब्बास ने जंग शुरू की, फरात पे कब्जा किया है। घोड़े से कहते हैं तू तो बेजुबान है, पानी पी ले। अपनी जुबान बेजुबानी से की कहता है कि मैं हुसैन की सकीना और अस्कर से ज्यादा प्यासा हूँ। हुसैन के बच्चे प्यासे रहे, मैं पानी पी लूं, जनाब ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा? बीबी ने मेरी पुश्त पे हाथ फेर के कहा था तू बावफा है, मैं पानी नहीं पी सकता जब तक ज़हरा की औलाद प्यासी है। मौला अब्बास ने दुआ दिया। अज़ादारों कहा फिर जल्दी कर, मैंने सकीना से वादा किया है, मैं पानी लेके खयाम में जरूर आऊंगा। अज़ादारों बस जनाब अब्बास ने घोड़ा खयाम की जानिब जब दौड़ाना शुरू किया ना, अब बस मैं मसाइब आखिरी दमों पे पढ़ने लगा हूँ। अज़ादारों बिखरी हुई फौज इकट्ठी हुई। शिमर मलून उमर साहब कहता है अगर पानी पहुंच गया खैमों में फिर 9 लाख में से जिंदा कोई नहीं रहेगा। अज़ादारों बिखरी हुई फौजें इकट्ठी हुई, कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है। अज़ादारों एक मलून ने आके जनाब अब्बास के ऊपर ऐसा वार किया कि अब्बास का दाया बाजू ज़मीन करबला पे आया है। अब्बास ने जल्दी से मशक बाएं कंधे पे डाला। रिवायत मिलती है जब दूसरा बाजू शहीद हुआ ना, मेरे मौला अब्बास का मशक का तस्मा मुंह में लिया। हरमला मलून ने जब तीर मारा ना, तीर जब आके मशक में लगा, पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास का दिल टूट गया। दिल में इरादा करके कहते हैं अब मैं खैमे में नहीं जाऊंगा, मैं तो सकीना से वादा करके आया था। अज़ादारों दर्द भरा बहुत बड़ा सख्त मसाइल का जुमला है। अज़ादारों सादात मुझे माफ कर देना। जनाब अब्बास ने टांगों से लड़ना शुरू किया ना, जो मसाद कहते हैं हरमला को छिकाल वरना हमारी फौज खत्म हो जाएगी। इस मलून हरमला ने अज़ादारों एक तीर चलाया, तीर आके अब्बास की आंख में लगा है।
گرنے والا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، اس گرنے والے عباس کے بازو نہیں ہے، جناب عباس منہ کے بل زمین پہ آئے ہیں۔ میرے مولا حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام گھوڑے پہ بیٹھے، اب بہت بڑا مسائب پڑھنے لگا ہوں، گھوڑے پہ بیٹھے نا مقتل کی جانب چلے، علی اکبر ساتھ ہے، ایک مقام ایسا آیا حسین آقا نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا، علی اکبر جلدی سے اترے، بابا جان کیا ہو گیا، خود کو گھوڑے سے کیوں گرا دیا؟ کہا اکبر دیکھا نہیں میرا عباس کا دایاں بازو پڑا ہوا، ہائے ہائے اجرکم اللہ، عباس کا دایاں بازو پڑا ہوا ہے، چند قدم آگے گئے عباس کا بایاں بازو، اللہ جناب عباس کے قریب آئے، عباس کیا حال؟ مولا ایک وصیت ہے، ایک وصیت ہے، عباس حکم، کہا میری وصیت یہ ہے میری لاش خیمے نہ لے کے جانا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، کہا عباس میری بھی ایک حسرت ہے، کربلا 10 محرم والے دن جو حسین آقا کی حسرت کو سمجھ گیا نا وہ روئے گا ضرور، رو کے ایک جملہ کا عباس ساری زندگی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، آج ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دے، عزادارو ایک درے خیمہ سے آواز آئی، ایک مرتبہ مجھے بھی بہن کہہ دے، عزادارو بھائی بہن کہا نا، عباس آقا کی روح پرواز کی، بڑی کوشش کی حسین آقا نے اکبر کہ بابے نے کہ میں عباس کی لاش کو اٹھا سکوں، نہ اٹھا سکے نا عزادارو، بس میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، خالی عباس کا علم لے کے خیام کی جانب چلے نا، جناب سکینہ نے علم کو آتے دیکھا، کہا بچوں اپنے اپنے پیالے سنبھال لو، میرا چچا عباس پانی لا رہا ہے، عزادارو جو سکینہ کی نظر پڑی نا کہ خالی علم آیا ہے، ہاتھوں سے پیالے گر گئے ہیں، جناب زینب نے رو کے کہا بیبیوں میں نے اپنا وعدہ واپس لے لیا، میری نکاح کا دامن مارا گیا ہے، عزادارو بس 11 محرم آئی نا، علی کی بیٹی کی